بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. مستثنا ہے وہ لوگ جو توبہ کر لے، ان پر قابو پانے سے پہلے پہلے. الا الذین تابوا من قبل مستثنا ہے وہ لوگ، یا پھر الا یہ کہ وہ لوگ جو توبہ کر لے ان پر قابو ہونے سے پہلے پہلے. تو یہ لوگ مستثنا ہیں، یعنی جو پیچھے آیت میں اللہ رب العزت نے ڈاکوؤں اور رہزنی کرنے والوں کے لیے سزائیں اللہ نے ذکر فرمائی، وہ سزائیں پھر ان کو نہیں ملیں گی اگر ان پر قابو پانے سے پہلے پہلے یہ لوگ توبہ کر لے اپنے ان غلط حرکتوں سے. تو کب قابو پانے سے پہلے پہلے؟ یعنی گورنمنٹ کے گھیراؤ میں آنے سے پہلے یا ان کو گرفتار کرنے سے پہلے پہلے اپنے ہی یہاں جو ہے رہتے ہوئے ان کو اپنے کاموں پر شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم سے یہ کام جو ہوتے ہیں، رہزنی کرنا، ڈاکہ ڈالنا، ڈکیتی کرنا، لوگوں کے مالوں کو اسلحے کے ذریعے سے ڈرا دھمکا کر لوٹ لینا، یہ کام اچھے نہیں ہیں. اگر یہ اپنے یہاں رہتے ہی جو ہے توبہ کر لے، ابھی گورنمنٹ کے یا امیر جماعت کے قابو میں نہیں آئے ہیں، اس سے پہلے یہ لوگ اپنے کاموں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، تو پھر یہ سزائیں جو اوپر ذکر کی گئی نہیں ملیں گی، جو کہ اللہ نے ڈاکوؤں اور رہزنی کرنے والوں کے لیے سزائیں اوپر ذکر فرمائی، وہ پھر ان کو نہیں ملیں گے. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بس جان لو کہ اللہ رب العزت بہت بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں. جب یہ لوگ خود اپنے کاموں سے باز آ رہے ہیں اور توبہ کر لے رہے ہیں کہ نہیں یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مرادف ہیں، اس لیے کہ اللہ قانون بھیجے ہیں دنیا کے اندر اور پیغمبر ان قانونوں کو نافذ کرتے ہیں اور امن کو قائم کرتے ہیں، ہم جو ہے یہ کام کر کے اس امن کو ختم کر رہے ہیں، یہ اچھے کام نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو معاف کرنے میں دیر بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں گناہوں کی پکڑ بھی کرتے ہیں، تو اگر انسان گناہوں سے باز بھی آ جائے تو معاف بھی فرما دیتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کبھی کبھی اس قسم کی غلط حرکتیں کر لیتا ہے، تو اگر نادم ہو جائے تو پھر میں ہی اگر معاف نہیں کروں گا اس لیے کہ میں ہی بنایا ہوں انسان کو، تو پھر کون معاف کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، معاف بھی کر دیتے ہیں. رحیم، بڑے مہربان ہیں.
کیسے کیسے جابر اور قہار لوگوں کو، متکبر لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر چکے، تو ان حرکتوں کی وجہ سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پہلی چیز۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا تلاش کرو؟ وسیلہ تلاش کرو، دوسری چیز۔ تیسری چیز آگے فرماتے ہیں وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور تیسری چیز ہے کہ اس کے راستے میں جہاد کرو، کوشش کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح کو پہنچنے والے بنو، فلاح تمہیں نصیب ہو۔ یہ آیت کریمہ اپنے اندر بہت اہم مضمون رکھتی ہے۔ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمائی۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں سے مخاطب ہیں، اور اللہ کا اپنے بندوں کی طرف اور خصوصاً ایمان والوں کی طرف مخاطب ہو کے کوئی بات کہنا، ارشاد فرمانا، یہ ماننے والوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرا بادشاہ، میرا خالق مجھ سے محبت کر رہا ہے، اسی لیے وہ مجھ سے مخاطب ہے۔ فرما رہے اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بڑی عظیم چیز ہے۔ جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کو ناراض کبھی کرنا نہیں چاہتا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے کام سے میرا اللہ ہی ناراض ہو جائے تو پھر میں کدھر کا رہا، میں تو کہیں کا نہیں رہا۔ کیونکہ وہ بندہ سوچتا ہے کہ میرا اتنا بڑا محسن، اللہ نے مجھے ہر چیزیں دی ہے، بن مانگے مجھے عطا کی ہے۔ دولت تو، مال و دولت ظاہری طور پر تو الگ چیز ہے، اللہ نے مجھے انسان بنایا، جبکہ میں نے اللہ سے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے انسان بنانا۔ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا کیا، انسان بنایا۔ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے صحت مند بنایا۔ ساری چیزیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ ہاتھ اچھے سے اچھے بنائے، کان اچھے سے اچھے بنائے، پیر اچھے سے اچھے بنائے۔ تو جو انسان اللہ کا احسان مند ہوگا وہ اللہ کا ڈر ہمیشہ رکھے گا، اور جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آ گیا وہ کبھی بھی اپنے اللہ کو ناراض کرنا چاہے گا ہی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مفسر نظام فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کا ڈر اور خوف رکھے۔ جس بندے کے اندر ڈر اور خوف آ گیا وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ میرے کسی کام سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرے کسی کام سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ بس ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں اس کی خواہش، اللہ کی جو خواہش ہے اس خواہش کو پورا کرے۔ اللہ کی خواہش کیا ہے؟ اللہ کی خواہش یہ ہے کہ بندہ میری بات مانے۔ جب انسان اللہ کی بات ماننے لگ جاتا ہے تو اللہ سوچتا ہے کہ بندہ کسی سے غرض ہی نہیں رکھتا، بس میرے ہی سے ہر چیز کا اس سے رابطہ ہے۔ یہاں تک کہ نمک کی ضرورت ہے تو نمک بھی میرے سے ہی پوچھتا ہے، یہاں تک کہ چپل
کا تسمہ ٹوٹ گیا وہ بھی میرے سے ہی پوچھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سوچنے میں پڑ جاتا ہے کہ بندے کو کسی بندے سے غرض ہی نہیں, بس میرے ہی سے غرض ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہر کام اس کا بنانے لگتا ہے. تو یہ چیز بہت اہم ہے. اتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ وسیلہ کو تلاش کرو, اس تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کرو. یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ مفسرین نظام فرماتے ہیں یہ وسیلہ ایک اہم چیز ہے. اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو کا مطلب ہے کہ ہر نیک کام, ہر اعمال صالحہ کو وسیلہ بنا کر دعا کی جا سکتی ہے. جو بھی ہر نیک کام ہے, آپ اس نیک کام کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. تو وسیلہ کہتے ہیں طاعات اور عبادات کو وسیلہ بنا کر اللہ کا قرب حاصل کرنا, اللہ کے قریب ہونا, اس کو کہتے ہیں وسیلہ. تو ہر اعمال صالحہ کو آپ وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. پہلی چیز. اسی وسیلہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ وسیلہ ایک جنت کا اعلیٰ مقام ہے. یہ وسیلہ کیا ہے؟ جنت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے, اعلیٰ مقام ہے, جو کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانے والے ہیں. اور ایمان والوں سے بھی کہا گیا کہ تم بھی جو ہے اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہو. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وسیلہ جو کہ جنت کا اعلیٰ مقام اور درجہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ عنایت فرمانے والے ہیں. اور حضور نے اپنی امت سے یہ بھی کہا ہے, حدیثوں میں آتا ہے کہ میرے لیے, حضور نے فرمایا میرے لیے اس وسیلہ کی دعا کیا کرو. اب وسیلہ کے بارے میں دوسری بات یہ ہوئی. تیسری بات یہ ہے, مفسر نظام فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں. مفسر نظام فرماتے ہیں کہ کی جا سکتی ہے. کسی اللہ والے کو وسیلہ بنا کر دعا کی جا سکتی ہے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنا کر بارش کے لیے دعا کی. مکے کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو, جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا محترم ہیں, ان کو وسیلہ بنا کر دعا کی, اور اس وسیلہ بنانے کی وجہ سے اللہ نے بارش برسائی. تو یہ درست ہے, یہ ہو گیا. وجاہدوا فی سبیلہ, اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو. یہ جاہدہ کا معنی جو اصلی ہے, مفسر نظام فرماتے ہیں محنت کرنا, کوشش کرنا. کیا کہیں؟ مجاہد اپنے اللہ کے راستے میں کیا کرتا؟ محنت کرتا, کوشش کرتا ہے. اسی لیے جاہدو کہتے ہیں محنت اور مشقت کرنا, کوشش کرنا. اس کا مفہوم جو ہے وسیع ہے. یہ لفظ جہاد کے لیے بھی آتا ہے, اور اسی طریقے سے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا اور اس کے لیے انتھک کوشش کرنا, یہ بھی آتا ہے. دینداری کی زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے. تو دینداری کی زندگی گزارنے کے لیے محنت کرنا, کوشش کرنا, اس کے لیے بھی یہ جہاد کا لفظ آتا ہے. تو جہاد کے معنی ہی ہے اصل میں محنت اور کوشش کرنا. تو جس طریقے سے مجاہد اللہ کے راستے میں محنت کرتا, کوشش کرتا ہے, تو یہ جہاد کا لفظ اس کے لیے بھی
مراد لیتے ہیں اور لیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اعمال صالحہ کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، دینداری کی زندگی گزارنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارنا، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا، اس کے لیے بھی جہاد کا لفظ آتا ہے۔ تو دونوں مراد ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرو اور دینداری کی زندگی گزارنے کے لیے محنت اور مشقت کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، دونوں مراد ہیں۔ لعلکم تفلحون، آگے فرما رہے ہیں کہ بس اخلاص ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر تم یہ محنت اور مجاہدہ کرو گے دینداری کی زندگی گزارنے میں، اللہ کے اعمال، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں محنت اور کوشش کرو گے، تو تم پھر فلاح کو پہنچو گے۔ لعلکم تفلحون، تم پھر فلاح اور کامیابی کو ضرور پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ تین امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس آیت کریمہ میں پوری طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی کو شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب